नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 6 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत के अहम मनसूबों का ऐलान करते हुए बताया कि PME ड्राइव स्कीम के तहत फ़िलहाल 575 RTC बसें चल रही हैं और जल्द ही मज़ीद 2800 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत की स्कीम के तहत वरंगल म्यूनसिपलिटी के लिए 100 और निज़ामाबाद म्यूनसिपलिटी के लिए 50 बसें फ्राहम की जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मुतारिफ कराई गई नई EV पॉलिसी के नतीजे में एक साल के दौरान रियासत में 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई, जबकि हुकूमत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और गेटेड कम्युनिटीज़ में चार्जिंग पॉइंट्स कायम कर रही हैं। इस मौके पर इलेक्ट्रिक गाड़ी साज कंपनी से अपील की गई कि सरकारी मुलाजिमीन को EV गाड़ियाँ खरीदने पर 20% रियायत दी जाए। तेलंगाना पुलिस ने बच्चों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ मवाद पर नज़र रखने के अमल में मज़ीद सख्ती पैदा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना के DGP श्वेता रेड्डी ने एक साबिक़ा ट्विटर पर इंतबाह दिया। उन्होंने वज़ाहत की कि बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत के लिए तेलंगाना पुलिस की जानिब से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। TGCSB में इस सिलसिले में ख़ुसूसी तौर पर कायम किए गए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के ज़रिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं और 2025 में इस मामले में सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया। DGP ने खबरदार किया कि बच्चों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ मवाद देखना, शेयर करना, महफूज करना या अपलोड करना संगीन जुर्म है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना पुलिस बच्चों को निशाना बनाने वाले जराइम के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर रही है। रियासत के पुलिस सरबराह ने अवाम से अपील की कि अगर साइबर जराइम से मुताल्लिक़ कोई मालूमात हो तो फ़ौरन शिकायत दर्ज करवाई जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार IPS ने संक्रांति के त्यौहार के मौके पर चीनी मांझे की फ़रोख्त और इस्तेमाल के बारे में सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये ममनुआ मांझा न सिर्फ परिंदों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है बल्कि मासूम शहरियों, राहगीरों, गाड़ी सवारों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई शख्स चीनी मांझे की फ़रोख्त या ज़ख़ीरा अंदाज़ी में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने इन पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र तालीमी सरगर्मियों को आर्जी वक्फा दिया जा रहा है। हुकूमत ने तालीमी कैलेंडर 2025-26 के मुताबिक रियासत भर के तमाम सरकारी, खानगी और सरकारी इमदादी स्कूलों में संक्रांति की तातीलात का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के तहत 10 जनवरी बरोज़ हफ्ते से 16 जनवरी बरोज़ जुमा तक स्कूल्स बंद रहेंगे, जबकि 17 जनवरी बरोज़ हफ्ते से बाकायदा तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी। यह ऐलान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से जारी करदा अहकामात के जरिए किया गया। हुकाम के मुताबिक रवां तालीमी साल में तलबा के लिए ये आखिरी तवील तातीलात होंगी, क्योंकि मार्च और अप्रैल में रियासत में SSC और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुनाकिद होने वाले हैं। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार की जानिब से आज दफ्तर बल्दिया में बल्दी इंतखाबात के 48 फाइनल ड्राफ्ट के ऐलान से कबल कुल जमाती सियासी पार्टीज़ पर मुश्तमिल खुसूसी इजलास हंगामाराई की नज़र होकर रह गया। इजलास में सदर ज़िले BJP दिनेश कुमार की जानिब से निज़ामाबाद को इंदौर के नाम से मुखातिब करने पर मजलिस कायदीन ने एतराज़ किया और कहा कि निज़ामाबाद है, इंदौर नहीं, जिस पर BJP सदर व कायदीन जराख्पा हो गए और कहा कि हम निज़ामाबाद को इंदौर ही कहेंगे, तुमको अगर निज़ामाबाद कहना तो कह लें, जिस पर इजलास में नाराबाजी होने लगी। BJP कायदीन JSR और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। इधर मजलिस कायदीन नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं देने लगे। मजलिस कायदीन ज़िले सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, मोहतरमा शहबाज अहमद ने कहा कि ये सरकारी तौर पर तलब किया गया खुसूसी इजलास है। मजलिस कायदीन ने कमिश्नर बल्दिया दिलीप कुमार से कहा कि वो सिर्फ सियासी पार्टीज़ के 2 या 3 नुमाइंदों को ही मदऊ करते हुए मसाइल व एतराज़ात की समाअत करें। गैर ज़रूरी तौर पर सबको मदऊ करने से मसाइल पैदा हो रहे हैं और काबिल एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मुनासिब नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल के एक जदीद और इनकलाबी हल पेश करते एयर टैक्सी ईजाद की है। आमतौर पर सड़कों पर चंद मिनटों का सफ़र ट्रैफिक की वजह से घंटों पर मुहित हो जाता है, लेकिन मुस्तकबिल में ये सुपर एयर टैक्सी इस परेशानी को ख़त्म कर देगी। संगारेड्डी ज़िले के कुंदी कैंपस में फैकल्टी मेंबर दीपक जान मैथ्यू और उनके साथी कितन चित्रमिता ने इस एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप नमूना पेश किया है। ये टैक्सी 120 किलोग्राम तक वज़न उठाने की सलाहियत रखती है। इसकी रफ्तार 60 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये मुकम्मल तौर पर खुदकार होगी, यानी इसमें पहले से प्रोग्राम शुदा नेविगेशन सिस्टम मौजूद होगा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इसे चलाने या किसी किस्म की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुहक्किकीन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ आम मुसाफिरों के लिए वक्त की बचत करेगी, बल्कि हंगामी तिब्बी खिदमात जैसे इंसानी आज़ा की तेज़ी से मुंतकली के लिए भी संगमिल साबित होगी, जहाँ एक एक मिनट कीमती होता है।
تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک باپ نے 2 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کی کوشش کی۔ یہ ثانیہ مرکل منڈل کے تلائر گاؤں میں پیش آیا۔ بیوی کے سسرال واپس نہ آنے پر غصے میں باپ شیوراملو نے بیٹی رتک 9 سالہ اور بیٹے چیتنیا 6 سالہ کو پھانسی دے کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کی لاشوں کو اس نے یاپل تالاب میں پھینک دیا۔ بچوں کے قتل کے بعد برقی تار پکڑ کر اس نے خودکشی کی کوشش کی جو ناکام رہی۔ اس کے بعد اس نے جراثیم کش دوا پی لی اور بے ہوش ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے شیوراملو کو محبوب نگر سرکاری اسپتال منتقل کر دیا جہاں وہ آخری اطلاع ملنے تک زیر علاج بتایا گیا۔ تلنگانہ ایگل فورس کے اہلکاروں نے احسان نگر کے نیچر کیو ریلوے اسٹیشن پر ایک نابالغ کو اڑیسہ سے مہاراشٹر کے لیے گانجا اسمگل کرتے پکڑ لیا۔ نابالغ کے قبضے سے 10 لاکھ روپے مالیت کا 10 کلو گرام گانجا ضبط کیا گیا۔ ممبئی کے ڈرگ سنڈیکیٹ نے نابالغ لڑکے کو اڑیسہ سے حیدرآباد کی راہ سے مہاراشٹر اسمگل کرنے کے لیے بھرتی کیا تھا۔ اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے NDPS ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بعد نابالغ کو حراست میں لے لیا۔ ایگل فورس کے اہلکاروں نے منشیات کے سنڈیکیٹ کو پکڑنے کے لیے تلاش شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ کے دادری بھونگیر ضلع کے بی بی نگر منڈل کے تحت پڑمتی سمارم گاؤں میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب نامعلوم افراد ایک نومولود لڑکی کو شری گنگا بسویشور سوامی مندر کے قریب لاوارث چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ مقامی افراد نے جب اس لڑکی کے رونے کی آواز سنی تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لڑکی کو اپنی تحویل میں لے لیا اور طبی معائنے کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ لڑکی کو وہاں کون چھوڑ کر گیا۔ اس سلسلے میں CCTV فوٹیج کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ علم کا غلط استعمال دودھاری تلوار بن سکتی ہے۔ ایک سائبر کرائم کورس کرنے والے ایک شخص نے حیدرآباد کے اطراف کے علاقوں کے ATM سے نقدی چرانے کے لیے اس کورس سے حاصل کی گئی مہارت کو استعمال کیا۔ تفصیلات کے مطابق وڈے کٹمیا کو اتوار 4 جنوری کی رات سائبر آباد کمشنریٹ کے تحت میاں پور پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق کٹمیا سائبر کرائم سے متعلق کورس سیکھنے کے لیے آندھرا پردیش سے حیدرآباد آیا تھا۔ تربیت کے دوران اس نے ATM کے آپریشنز اور میکینکس کا مطالعہ کیا اور پیسے چرانے کے طریقہ کار کا مطالعہ کیا۔ اس کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے پولیس نے کہا کہ اس نے ایک پلاسٹک کا آلہ رکھا ہوا تھا جس نے مشین سے آنے والی نقدی کو جب گاہک ATM کارڈ استعمال کرتا روک دیا کرتا تھا۔ یہ سوچ کر ٹرانزیکشن فیل ہو گیا، گاہک چلا جاتا تھا جسے بعد میں کٹمیا کامیابی کے ساتھ ڈیوائس سے بلاک شدہ نقدی کو نکال لیا کرتا۔ میاں پور کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس وائی سرینواس کمار نے ایک نیوز چینل کے حوالے سے بات بتائی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تلنگانہ میں آئندہ 2 دنوں تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ریاست کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت اب دوہرے ہندسے تک پہنچ گیا جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں اعظم ترین درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس اور اقل ترین 15 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ بعض مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے جبکہ صبح اور رات کے وقت شدید کوہر کا امکان ظاہر کیا گیا۔ خلیج بنگال کے جنوب مشرقی حصے میں بننے والا کم دباؤ کا علاقہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید کمزور ہو سکتا ہے جس کے زیر اثر 9 جنوری سے جنوبی ساحلی اضلاع اور رائلسیما میں بارش کا امکان ہے۔ پولیس نے فالکن کے منیجنگ ڈائریکٹر امردیپ کو آج 50 کروڑ روپے کے مبینہ ڈیجیٹل سرمایہ کاری گھوٹالے کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ اسے گلف سے پہنچنے کے فوراً بعد پیر کی رات دیر گئے ممبئی میں حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نے حکام نے بتایا کہ یہ گرفتاری ایک مخصوص امیگریشن الرٹ کے بعد کی گئی۔ اطلاعات پر کارروائی کرتے خصوصی ٹیم نے امردیپ کو ممبئی ہوائی اڈے پر اس کیس میں اس کے خلاف پہلے ہی ایک لک آؤٹ سرکولر جاری کیا گیا تھا۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی چیئرپرسن سونیا گاندھی کی طبیعت منگل کی صبح اچانک بگڑ گئی۔ انہیں دہلی کے سر گنگا رام اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کی نگرانی کر رہی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے صحت کے مسائل سے دوچار سونیا گاندھی کی صحت پر کانگریس پارٹی نے ابھی تک کوئی رسمی بیان جاری نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق انہیں کھانسی کی شکایت ہے اور وہ چیک اپ کے لیے ہسپتال آتی رہتی ہیں۔ کانگریس کے سینئر قائد اور سابق مرکزی وزیر سریش کلمڈی منگل کے روز طویل علاج کے بعد 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں مہاراشٹر کے شہر پونے کے دیناناتھ منگیشکر اسپتال میں زیر علاج رکھا گیا تھا۔ ان کے دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ان کی لاش دوپہر 2 بجے تک پونے کے ارنوانے میں واقع کلمڈی ہاؤس میں رکھی جائے گی جبکہ آخری رسومات سے پہلے 3:30 بجے ویکن شمشان بھومی ادا کی جائیں گی۔ پسماندگان میں اہلیہ، ایک بیٹا بہو، 2 شادی شدہ بیٹیاں، داماد اور پوتے پوتیوں کو چھوڑ گئے۔ سریش کلمڈی پونے کے ایک بااثر سیاسی قائد رہے۔ وہ کئی مرتبہ لوک سبھا کے رکن منتخب ہوئے اور مرکزی وزیر مملکت برائے ریلوے کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ طویل عرصے سے انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر رہے۔ قومی سطح پر کھیلوں کی انتظامیہ سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے دہلی فسادات کے سازشی کیس میں عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کرنے پر شیو سینا UBT کے رہنما آدتیہ ٹھاکرے نے کہا کہ کلدیپ سینگر کو ضمانت مل سکتی ہے، بلقیس بانو کیس میں ضمانت مل سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں اس سے بڑا بھی عدالتی جرم ہو سکتا ہے۔
کلیان ڈومبیولی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے حوالے سے ایک نیا قانونی تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ شہر کے معروف وکلاء نے بعض حلقوں میں امیدواروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کی خبروں پر سخت اعتراض کا ظاہر کرتے ہوئے الیکشن کمشنر کو قانونی نوٹس روانہ کیا ہے۔ وکلاء کا موقف ہے کہ مقابلہ نہ ہونے کی صورت میں بھی عوام کو نوٹا کا حق دیا جانا چاہیے تاکہ ووٹرز کی رائے کا احترام برقرار رہے۔ ایڈوکیٹ سنجے مشرا، ایڈوکیٹ چراغ ریاض، سونل بھگت اور وینا ترپاٹھی کی جانب سے بھیجے گئے اس نوٹس میں کہا گیا کہ 15 جنوری کو ہونے والے انتخابات کے لیے کئی وارڈز میں صرف ایک ہی امیدوار میدان میں، جس کی بنیاد پر انہیں بلا مقابلہ فاتح قرار دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ نوٹس میں واضح کیا گیا کہ ہندوستانی آئین ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق دیتا ہے۔ اگر کسی وارڈ میں صرف ایک امیدوار ہو، عوام اسے پسند نہ کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی ناپسندگی ظاہر کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ صورتحال شہریوں کو ان کی بنیادی جمہوری حق سے محروم رہنے کے مترادف ہے۔ قانونی نوٹس میں الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے تمام وارڈ جہاں صرف ایک امیدوار ہے وہاں ای وی ایم پر نوٹا کا آپشن فراہم کیا جائے۔ بی جے پی لیڈر نونیت رانا نے اے آئی ایم ایم کے سربراہ اسدالدین اویسی پر تیکھا حملہ کرتے ہوئے پاکستان بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اویسی پاکستان جائے، وہاں 20 بچے پیدا کریں۔ اس نے مزید مطالبہ کیا کہ بیرسٹر اویسی کی ہندوستانی شہریت منسوخ کی جائے اور اے آئی ایم ایم کی شناخت منسوخ کی جائے۔ یہ بیان آبادی اور آئین پر دونوں رہنماؤں کے درمیان جاری بیان بازی کے درمیان سامنے آیا۔ تمل ناڈو میں ڈی ایم کی حکومت کو مدراس ہائی کورٹ کی مدورائی بینچ سے بڑا جھٹکا لگا۔ عدالت نے تروپران کندرم پہاڑیوں پر واقع درگاہ کے قریب بنے پتھر کے ستون پر چراغ جلانے کی اجازت پر حکومت کے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے۔ منگل 6 جنوری کو مدراس ہائی کورٹ کی مدورائی بینچ نے تروپران کندرم پہاڑیوں پر واقع درگاہ کے قریب بنے واقع پتھر کے ستون پر چراغ جلانے کی اجازت دینے کے حکم کو برقرار رکھا۔ ہندوستانی فوج نے طے کیا کہ مستقل فوجی بننے کے خواہش مند اگنی ویر اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ انہیں مستقل حیثیت نہیں مل جاتی۔ اگر کوئی اگنی ویر اس عمل کے دوران یا مستقل فوجی بننے سے پہلے شادی کرتا ہے تو مستقل سروس کے لیے نااہل تصور کیا جائے گا۔ ایسے اگنی ویر نہ مستقل سروس کے لیے درخواست دے سکیں گے اور نہ ہی انتخاب کے عمل میں حصہ لے سکیں گے۔ اتر پردیش میں انتخابی فہرستوں کے لیے خصوصی سخت جانچ اس سیار کے عمل کے بعد ریاست کی مسودہ ووٹر لسٹ منگل کو جاری کی گئی۔ ریاست کے چیف الیکشن کمیشن نے فہرست کا مسودہ جاری کیا۔ اس سیار پر عمل آوری سے اتر پردیش میں 2,90,00,000 ووٹروں کے نام حذف ہو گئے، جس کے بعد فہرست میں 12,55,00,000 ووٹرز رہ گئے۔ تھائی لینڈ میں ایک ٹرانس خواتین کی جانب سے بھارتی شہری پر مبینہ تشدد کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کر لی ہے۔ واقعہ پٹایا میں پیش ہے، جو تھائی لینڈ کا معروف سیاحتی شہر ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 27 دسمبر کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرانس خواتین ایک 52 سالہ بھارتی شہری سے رقم کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ الزام ہے کہ متعلقہ شخص نے جنسی خدمات حاصل کرنے کے بعد ادائیگی کے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، جس پر تلخرامی شروع ہو گئی۔ یعنی شاہدین کے مطابق جب مذکورہ شخص رقم دینے سے انکار کرتے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگا تو معاملہ مزید بگڑ گیا۔ مقامی افراد کی مدد سے اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا، جس کے بعد اس پر ہاتھا پائی کی گئی۔ کچھ دیر بعد پولیس موقع پر پہنچی، فریقین کو الگ کر دیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرانس خواتین نے الزام لگایا کہ بھارتی شہری نے پہلے طے شدہ رقم ادا نہیں کی۔ ایک مقامی نوجوان کے مطابق یہ جھگڑا واکنگ اسٹریٹ کے علاقے میں شروع ہوا، جہاں پہلے بحث ہوئی اور پھر بعد جسمانی تشدد تک جا پہنچی۔ ان کے مطابق لڑائی کی اصل وجہ متفقہ رقم ادا نہ کرنا تھی۔ پاکستان نے پنجاب سے تعلق رکھنے والی 48 سالہ سکھ خاتون سربجیت کور کی ملک بدری کا عمل لمحے آخر میں ملتوی کر دیا۔ وہ اپنے عاشق سے شادی کرنے کے بعد پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تھی، تاہم ملک بدری کی تیاریوں کے بعد وہ پاکستان میں بھی موجود ہے۔ سربجیت کور نے 4 نومبر 2025 کو ہندوستانی سکھ یاتریوں کی بڑی گروپ کے ساتھ پاکستان کا سفر کیا۔ بابا گرو نانک دیو جی کی 556ویں پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے ننکانہ صاحب گئی تھی، تاہم جب یہ گروپ یاترا مکمل کرنے کے بعد ہندوستان واپس آیا تو سربجیت ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ پاکستان میں غائب ہو چکی تھی۔ اگلے دن 5 نومبر 2025 کو سربجیت نے اسلام قبول کر لیا۔ اپنے عاشق ناصر حسین ایک پاکستانی شہری سے شادی کی۔ شادی کے بعد اس نے اپنا نام بدل کر نور حسین رکھ لیا۔ دونوں کئی دنوں تک روپیش رہے۔ دراصل پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سابق چیئرمین سردار مہندر پال سنگھ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا۔ سربجیت کور کا ویزا نومبر 2025 میں ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہندو اقلیتوں پر حملے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تازہ طور پر ایک ہندو خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ قومی میڈیا میں شائع رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش کے ضلع جیندہ کے کلی گنج علاقے میں ہفتے کے روز 40 سالہ ہندو بیوہ خاتون کے ساتھ 2 مقامی افراد نے زیادتی کی۔ ملزمین نے خاتون کو درخت سے باندھ دیا، اس کے بال کاٹ دیے، اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس پورے واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کیا گیا۔ اس واقعے میں بے ہوش ہونے والی متاثرہ خاتون کو مقامی لوگوں نے بچا کر جیندہ صدر ہسپتال میں شریک کروایا۔
वेनेजुएला के माजूल सदर निकोलस मादुरो पीर को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए। निकोलस मादुरो उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेंस को मंशियात की स्मगलिंग के संगीन इल्जामात का सामना है। समाअत तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही। मादुरो ने इतराफ़ जुर्म नहीं किया, खुद को जंगी कैदी करार दिया और जज के सामने अपना तारुफ वेनेजुएला के सदर के तौर पर कराया। उन्होंने अमरीकी फौजियों पर इन्हें अगवा करने का इल्ज़ाम भी लगाया। इस मामले की अगली समाअत 17 मार्च को होगी। मादुरो को फिलहाल न्यूयॉर्क के एक हिरासती मरकज़ में रखा जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि हफ्ते के रोज़ अमरीकी फ़ौज की डेल्टा फोर्स ने इन्हें वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉक्स में एक फौजी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था। फ़लस्तीनी इलाकों में मीडिया आज़ादी की सूरत-ए-हाल पर जारी माहाना रिपोर्ट में फ़लस्तीनियन जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने इंकशाफ किया कि इजरायली फोर्सेस ने दिसंबर 2025 के दौरान फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के खिलाफ 99 खिलाफ वर्जियाँ की रिकॉर्ड की। रिपोर्ट के मुताबिक खिलाफ वर्जियाँ कत्ल और जिस्मानी हमलों से लेकर गिरफ्तारियों, समन, धमकियों और मीडिया कवरेज पर पाबंदियों तक फैली हुई हैं। सिंडिकेट की फ्रीडम्स कमेटी के मुताबिक दिसंबर में होने वाली खिलाफ वर्जियाँ सहाफ़ती काम पर इंतहाई दर्जे के जबरन और पाबंदियों को ज़ाहिर करती हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि गजा में फील्ड ड्यूटी के दौरान एक सहाफ़ी को मारा गया। गोलाबारी बराह रास्त निशाना बनाए जाने के नतीजे में 2 सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि 2 सहाफ़ियों के करीबी रिश्तेदार भी हलाक हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में रिपोर्ट ने 48 वाक़यात दर्ज किए, जिनमें सहाफ़ियों को हिरासत में लेना या मीडिया कवरेज से रोकना शामिल है। इसके अलावा फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान सहाफ़ियों के खिलाफ जानबूझकर गाड़ी टकराने की 2 कोशिशें, हथियार दिखाकर धमकाने और निशान लगाने के 9 वाक़यात और बराह रास्त धमकियों के 6 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।